العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے 10 شوال المکرم سے اپنی تعلیم کا جو آغاز اور ابتدا کی تھی، الحمدللہ پورا سال اطمینان اور طمانینت کے ساتھ، کتاب و سنت کے تعلیم و تعلق کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک نے مکمل فرمایا. ہم نے سال کا آغاز اس نیت سے کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تعلیمی سرگرمیوں کو ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ پاک مکمل فرمائے. اور الحمدللہ طلبہ عزیز نے اپنی اپنی بساط، اپنی دلچسپی کے اعتبار سے اپنی کتابوں میں محنت کی اور اخلاقیات، اعمال اور دیگر جتنی بھی تعلیم و تعلق میں معین اور مددگار چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی محنت کے مطابق اس میں توفیق عنایت فرمائے. سال کے آغاز سے سال کے اختتام پر دنیا بھر کے تاجروں کا معمول ہے اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کتنی ترقی کی، کہاں سے رکاوٹ آئی، ترقی ہوئی تو کون کون سے اسباب اختیار کیے تو اس میں مزید ہمارے لیے تجارت میں زیادتی ہوئی، برکتیں ہوئی. یہ دنیا کے تمام انسانوں کا معمول ہے. ہمیں بھی فرمایا گیا: حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ سالانہ امتحان ہمارا حساب لے گئے. پورے سال ہمیں محنت کی اور اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے کوششیں کرنے کی جو اسباب اور ظاہری شکلیں مہیا ہوئی، ہم نے اس کو جس طریقے سے اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اختتام پر امتحانات کے نتائج کی شکل میں وہ ہمارے سامنے پیش کی. بغیر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیال. بخاری شریف کے آخری حدیث کے نیچے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو محشی ہے، انہوں نے چند اشعار لکھے اور بخاری شریف کے حاشیے میں انہوں نے جو محنتیں فرمائی، اس کے لیے اسماء رجال کی، القاب اور کنیتوں کی، احادیث مبارکات کی تشریح کی. آپ نے ان اشعار میں یہ فرمایا: میں نے لمبی لمبی راتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح میں فتح الباری، علامہ عینی اور دوسرے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، علامہ کرمانی وغیرہ، ان سب کا نام لیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی راتیں گزار کر یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے میری یہ کتاب آپ کے لیے مفید ہو جائے. مشکات کے مصنف نے کتاب کی آخری حدیث کے بعد مختصر سا کلام فرمایا اور اس میں یہ لکھا ہے
کہ آج رمضان مبارک کا چاند ختم ہوا، سال پورا ہوا، رمضان کا مہینہ پورا ہوا اور شوال المکرم کا چاند نظر آیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں پہلی شوال کو عید الفطر ہے، لیکن مشکات کے مصنف اپنی کتاب رات کو پوری فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گرم تپتی ہوئی ریت میں اور سخت گرمی کے دنوں میں ظہر کے وقت کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ صحابی دروازہ کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، آپ کے خاندان سے ہمیں علم ملا ہے، آپ مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے گھر آتا اور یہ حدیث شریف آپ کو سناتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، یہ علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اس کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرنا۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جو توفیق عنایت فرمائی، ہم نے اپنے اپنی بساط کے مطابق محنتیں کی۔ ہم غور کریں کہ سال بھر میں مجھ سے کون سی کتابوں میں کوتاہی ہوئی، کون سے فنون میں مجھ سے کمی ہوئی، اور نمبرات کی کمی آخر کس وجہ سے ہوئی۔ دوسری بات ہے نمبرات اضافی ہوتے ہیں، یعنی اس امتحان میں اس طالب علم کا پہلا نمبر آئے، یہ ہمیشہ اور دائمی نہیں ہوتے ہیں، اضافی ہوتے ہیں۔ دوسرے امتحان میں آپ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے دوسرے نمبر پر آ جائے اور دوسرے نمبر والا پہلے نمبر پر آ جائے، لیکن اتنی بات ضرور ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، اتفاقی طور پر دیکھی ہوئی چیز نہیں آئی اور نمبرات میں کچھ کمی ہو گئی، لیکن سال بھر آپ نے محنت کی ہے تو آپ کا علم ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ نمبرات کا آگے پیچھے ہونا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تسلسل محنت کے ساتھ لگے رہنا یہ اصل چیز ہے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے تیز رفتار گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے جو جتنا تیز رفتار زیادہ ہوتا ہے اس کا لڑکنا اور گرنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جن طلبہ عزیز کو نمبرات سے نوازا وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، جنہوں نے محنتیں کی اور اس کے باوجود اتفاق سے نمبر نہیں آئے، یہ پہلے تو کوشش کریں کہ میری کہاں کمی ہوئی، اساتذہ کرام سے ملاقات کریں، ان سے دریافت کریں کہ میں نے اپنے سوال کے جواب میں کون سی چیز کس انداز سے لکھی تھی، کون سی کمی اور کوتاہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر نمبرات کی کمی ہے۔ اصلاح کی غرض سے جایا جائے، اشکال کی غرض سے نہ جائے، سوالی بن کر جائے، معترض بن کے آپ نہ جائیں، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی کیوں نہیں ہوئی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ کتاب اللہ جب نازل ہو رہی تھی اس وقت علوم اور فنون کی اس طرح کی تقسیم نہیں تھی جو بعد میں علماء کرام نے تقسیم فرمائی، اصطلاحات متعین فرمائی، فنون کی حد بندیاں ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی فہم اور سمجھ حاصل کریں۔ ہمارے عزیز طلباء جو اوپر کے درجات میں پڑھتے ہیں، فقہ کی تعریف انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے فقہ کی کتابوں کے شروع میں مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم کی شکل میں سن لی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی ایک تعریف فرماتے ہیں جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے بڑی مناسب ہے۔ اگلی تعریفوں کا انکار نہیں ہے، لیکن تنوع اور زمانے کی تبدیلی کی بنیاد پر
فقہ کا جو دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اس کی روشنی میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے باقی رہنے والا دین ہے، زندہ اور جاوید یہ دین، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور زمانہ اور انسانوں کے احوال تغیر پذیر، دین میں کبھی تغیر اور تبدل آنے والا نہیں ہے، لیکن زمانی اعتبار سے انسانوں کی سوچ و فکر، رہن سہن اور زندگی کے طور و طریق میں مختلف قسم کے تغیرات آئیں گے، سوچ و فکر بدلے گی۔ ایسے موقع پر تغیر پذیر دنیا میں غیر تغیر پذیر دین کو لے کر زمانے کے احوال کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے یتفقہوا فی الدین۔ اس لیے مجھے اور آپ کو زمانے کے تغیرات اور احوال کے ساتھ یہ جاننا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین صرف فقہ کا نام نہیں، مسائل شرعیہ اس کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں فقہ اکبر، فقہ اوسط اور فقہ اصغر۔ فقہ اکبر کو علم کلام کو، عقائد کے مسائل کو کہا گیا، فقہ اوسط تصوف اور اخلاقیات کو کہا گیا، اور فقہ اصغر مسائل شرعیہ کو کہا گیا۔ بدقسمتی سے الگ الگ اعتبارات سے لوگوں نے ان فنون کو لیا تو افراط و تفریط کے شکار ہوئے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اربعہ میں ان تمام کو گھیر لیا گیا۔ اس لیے ہمیں لیتفقہوا فی الدین کو سمجھنا، خاص کر کے شعبہ افتاء، تخصص اور دور حدیث سے فارغ ہو کر جانے والے طلبہ عزیز، امت کے احوال کو، امت کے اقوال کو، امت کی کیفیات کو، ہندوستان کے مخصوص حالات کو اور دنیا بھر کی مختلف تنظیمیں، مختلف بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں دنیا کے نظام کو اس طریقے سے تبدیل کر کے مادیت، الحاد، لادینیت کی شکلوں کے اندر اس کو سمیٹ لیا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، فخرج علی قومہ فی زینت۔ قرآن کریم نے قارون کا ایک منظر پیش کیا، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ پاک نے اس کو طاقت اور قوت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کتاب اللہ تعبیر فرما رہا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی مضبوط جماعت اس کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے اس کے خزانے کی طرف لطیف اشارے پر، یہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اتراتا ہوا اللہ کی نعمتوں پر اپنا فخر اور غرور بچاتے ہوئے یہ باہر نکل رہا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینت قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے، مادیت پرست تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی یہ خزانہ مل جاتا، دنیا کا فر و فر اور یہ مال و دولت کی عیش و عشرت کے خزانے اور اس کی ریل پیلیاں، یہ ساری ہمیں بھی میسر ہوتی۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والے، یہ حسرت بڑی نگاہوں سے سماج کے کمزور طبقے نے اس کو دیکھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قال الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کی شان، ان کی فہم اور زمانے کی تیز رفتاریوں کے ساتھ ان کے سوچ و فکر کا جو معیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل علم نے ان سے کہا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ قارون کا خزانہ، یہ دنیا کی چیزیں، قل متاع الدنیا قلیل لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل علم دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے،
اس لیے انہوں نے دنیا داروں سے کہا کہ کاش تم آخرت کی طرف توجہ کرتے، ایمان اور اعمال صالحہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے، ثواب اللہ خیر، دنیا کا انسان کیا بدلہ دے سکتا ہے، خود اس کے پاس رہنے والی نعمت کتنی زوال پذیر ہے، فخسفنا به وبداره الارض سے اللہ پاک نے اس کا منظر بیان کیا، سارے خزانوں کے باوجود قانون محروم القسمت ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اہل علم کی نظر ثواب اللہ، ایمان اور اعمال صالحہ کی قیمتی پونجی، خود وہ اس کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اس کی طرف دعوت دینے والے، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن، وَيْلَكُمْ سے تعبیر فرما کر بتلایا کہ تمہاری گھٹیا سوچ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی اپنی سوچ بلندی والی۔ اس لیے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو جانتے، اور پھر آپ اخیر میں نتیجہ سن چکے، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جب قارون کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، اب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ بڑے خزانے والا، یہ علم اور حکومت والا، اللہ پاک نے اس کو حذف کر دیا، دھسا دیا زمین میں، تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم جو سوچ رہے تھے وہ سوچ غلط تھی، اور اہل علم نے جو سوچ بتلائی وہ صحیح۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل علم جس چیز کو کہتے ہیں، کبھی کبھار زمانے کے لوگ مادیت کے پرستار یا دانشوران قوم جو اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنے فلسفے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ اپنی مادی سوچ کی بنیاد پر، اپنی کم ظرفی اور کم فہمی کی بنیاد پر وہاں تک نظر نہیں پہنچا سکتے جہاں تک اہل علم کی نظر جاتی۔ اس لیے جب اہل علم نے اس کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، تو جن لوگوں نے اہل علم سے اشکال کیا، دنیا کی چیزوں کی طرف طلب بتلائی تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس کا مددگار نہیں۔ ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ کاش ہم جو غلط سوچ رکھے ہوئے تھے، اگر ہم وہاں جاتے ہمارا تو وہی حشر ہوتا جو قارون کا۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے اہل علم کو بتلایا، قارون کے خزانے کی سوچ اور اس کی فکر کو بتلا کر یہ اشارہ فرمایا کہ ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ملک و مال اور حکومت سے نوازا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا 19ویں پارے میں ذکر کر کے اللہ پاک نے ہمیں بتلایا، یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، لیکن اس کے باوجود دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے جو دعائیں فرمائی، سورہ یوسف کے اخیر میں اس دعا کو ذکر کر کے مجھے اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں آپ جب جائیں گے، ہمارے یہ طلبہ عزیز چہار دیواری میں اب وہ دنیا میں باہر نکلیں گے تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی یہ چکا چوند، دنیا کی یہ ظاہری شکلیں، اس کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جائے۔ کتاب اللہ نے اہل علم کو کتاب اللہ کے واقعات، اللہ پاک نے 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو صراحتاً ذکر کیا، لیکن ہر نبی کی زندگی سے اتنا ہی واقعے کا حصہ اٹھایا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ضروری تھا، اور مجموعی طور پر ان 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے امت مسلمہ کو قیامت تک گزرنا ہو، مختلف احوال سے امت کے سامنے چیزیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے لطیف حصوں کو ذکر کر کے اہل علم کو متوجہ کیا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اس لیے یہ ہمارا سال کا اختتام ہے، یہاں سے ہم جا رہے ہیں، سب سے بڑی چیز جو ہم لے کر جا رہے ہیں یہ توحید، رسالت اور آخرت کا تصور لے کر جا رہے ہیں۔ دنیا کے پاس اپنی چیزیں ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے سمجھدار اور عقل مند ہیں، بڑے اہل علم ہیں، بڑے بڑے دکتور کی ڈگریاں، پی ایچ ڈی کی، ایم فل، ساری ڈگریاں پاس کیے ہوئے ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن ضرورت کس کی ہے؟
اہل دل کی ضرورت ہے. میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے بیخانے. حضرت فرماتے ہیں مشرق و مغرب میں سب دیکھا لیکن اہل اللہ کتاب و سنت کے ماہرین اور کتاب و سنت پر پختہ یقین کرنے والے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے ہم عزیز طلبہ ہمارے دل میں خود اس کتاب و سنت کے علم کا پختہ یقین ہو اور اس کو ہم غیر متزلزل طور پر مختلف حالات آئیں ذرہ برابر ہم بلکہ جب حالات آئے تو ہماری کیفیت وہ ہو جو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. سن چکے ہیں آپ دجال ان کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا اور اس وقت وہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے. اپنی ذات پر تجربے کے بعد بھی اتنا پختہ یقین ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی آنے والے احوال. اس لیے یہ مدارس اسلامیہ سے آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے آپ اس تعلیم کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو پختہ یقین کے ساتھ اس کو لے کر آپ کے خود یقین کی کیفیت میں ذرہ برابر تسلسل. ہمارے وہ عزیز طلبہ جو 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ واپس آئے ان سے گزارش 2 مہینے کی چھٹیوں میں تراویح پڑھانے والے تراویح پڑھائے اور کچھ طلبہ وہ ہوئے حافظ قرآن اپنے اپنی جگہوں پر جا کر نمازوں کی پابندی. آپ کی سلیقہ مندی اور آپ کے ادب و اخلاق دوسرے لوگوں کو متوجہ کریں گے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی. اور اگر گاؤں میں جا کر آپ نے کچھ شرارتیں کی وہ کچھ خباثتیں ہو گئی کہ لوگ عاجز آ جائیں اور لوگ کہیں کہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنے سے کیا فائدہ, یہ کسی کو علم دین سے محروم کرنے کا ہم ذریعہ نہیں. اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں میں نماز کے اوقات میں نماز کی پابندی کی جائے. دعوت و تبلیغ کے احباب آپ کے یہاں آئے ان کی مجلسوں میں شریک ہو. عوام کی جماعتیں آئے وہ قرآن صحیح پڑھنے والے تھے. آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں جماعت کے ساتھیوں کے پاس جائیے اور ان کو قرآن سکھانے کے لیے اپنا کچھ وقت فارغ. یہ تمام چیزیں وہ ہے جو ہمارے علم میں برکات کا سبب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جیسے ہم نے سال کے آغاز میں تعلیم شروع کی اور اب اختتام ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دوبارہ سال کے آغاز میں پھر علم کی طرف متوجہ کر. اللہ پاک ہمیں دوبارہ لائے. آپ رمضان میں پڑھتے ہیں 27ویں کو سورہ والناس اور پھر اس کے بعد پھر قرآن کریم کا اختتام ہو. تو یہ اختتام کے لیے نہیں ہے, یہ آئندہ تیاریوں کے. آئندہ سال آپ جو کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کتابوں کی شروعات 2 مہینوں میں آپ اچھی طریقے سے لے سکتے ہیں, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور آئندہ کی آپ تیاری کریں. یہ 2 مہینے بہت آپ کے لیے قیمتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور خاص کر کے ہمارے فارغین کتاب و سنت کی روشنی میں خود بھی عمل کرے اور امت تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری سعی کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا